نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلامک تعارف صفحہ نمبر 171 171۔ اعتراف، ریکگنیشن۔ کوئی آدمی جب ایک شخص کے فضل و کمال کا اعتراف نہ کرے تو اس کی وجہ ہمیشہ اس کا یہ اندیشہ یعنی خوف ہوتا ہے کہ کسی اور کا اعتراف کرنے سے اس کا اپنا قد چھوٹا ہو جائے گا، یعنی پھر اس کا اپنا کیا بنے گا، اور کوئی پھر اس کی عزت نہیں کرے گا، اس کے اوپر دھیان نہیں دے گا، اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اور شاید اس کی اپنی قدر و قیمت گھٹ جائے۔ مگر وہ بھول جاتا ہے کہ ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑے اندیشے میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ خدا کے سامنے اس کا قد ہمیشہ کے لیے چھوٹا ہو جائے، کیونکہ جو شخص تکبر کرتا ہے، خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو اگر کوئی فضل و کمال حاصل ہے تو وہ اس کی اپنی ایجاد نہیں، مطلب یہ کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی خاص نعمت عطا کی ہے، زیادہ علم عطا کیا ہے، یا تقوی یا کوئی اور ایسی بھلائی، یا اس سے کوئی اور کام لیا ہے، تو یہ اس شخص کا ذاتی کمال تھوڑی ہے، وہ براہ راست خدا کا عطیہ ہے، یعنی خدا کی دین ہے۔ اسے کہتے ہیں نا کہ فلاں گاڈ گفٹڈ ہے، تو اللہ نے اس کو وہ گفٹ عطا کیا ہے، نعمت عطا کی ہے۔ اس لیے اس کا اعتراف کرنا خدا کا اعتراف کرنا ہے، اور اس کا اعتراف نہ کرنا خدا کا اعتراف نہ کرنا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عدم اعتراف کی روش اختیار کرتے ہوئے وہ خدا سے ڈرے، یعنی جب کبھی وہ ایسا کرے کہ کسی کے اندر کوئی بھلائی دیکھے، یا کسی کے اندر کوئی اسکل دیکھے، یا کوئی خیر، یا کوئی علم، یا کسی بھی قسم کی نعمت، تو اس کو یعنی مان جائے، اس کا اعتراف کر لے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ مثلا ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ذکر چھڑتا ہے، تو عموماً لوگ کسی کے پیچھے یا اس کی تعریف کرتے ہیں، یا اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو تو فرض بنتا ہے کہ انسان اس کا دفاع کرے۔ ایسے شخص کا دفاع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں جب اس کو اس طرح کی دفاع کی ضرورت ہوتی۔ اور اگر کسی کی تعریف یا خوبی بیان ہو رہی ہے تو اسے نگیٹ کرنے کے بجائے، یا اسے اس موقع پر لیٹ ڈاؤن کرنے کی بجائے اس کا اعتراف کرے، جبکہ انسان کا دل گواہی دے رہا ہو۔ تو ہمیشہ انسان اپنے دل سے پوچھے، اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے اندر کی آواز کو سنے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ باہر کے ہنگامے میں، شور میں انسان اپنے اندر کی آواز بھی نہیں سن پاتا، تو اس کا سننا بے حد ضروری ہے۔ لکھتے ہیں کہ وہ اس کو انسان کا معاملہ نہ سمجھتے ہوئے وہ اس کو خدا کا معاملہ سمجھے۔ اس معاملہ کا ایک اور پہلو ہے جو بے حد اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ دوسرے کا اعتراف کرنا سادہ طور پر صرف دوسرے کا اعتراف کرنا نہیں ہے، وہ خود اپنی شخصیت کے ارتقاء کا معاملہ ہے۔ ارتقاء کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کو۔ آدمی دوسرے شخص کے فضل کا اعتراف کر کے اپنی انسانیت کو بڑھاتا ہے، اور دوسرے شخص کا اعتراف نہ کر کے اپنی شخصیت کو انسانی اعتبار سے مجروح کر لیتا ہے۔ اعتراف اور بے اعترافی کا معاملہ مزید آگے بڑھ کر پورے سماج سے جڑا ہوا ہے۔ جب ایک آدمی دوسرے شخص کا اعتراف کرے تو وہ سماج میں یعنی سوسائٹی میں اعلیٰ انسانی قدروں کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ دوسرے کی حیثیت کا اعتراف نہ کرے تو سماج میں ناقدری اور بے اعترافی کی روایات فروغ پائیں گی، یعنی پھر کوئی کسی کی قدر نہیں کرے گا، کوئی کسی کی عزت نہیں کرے گا، کوئی کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دے گا، نہ بڑوں کی عزت ہوگی، نہ چھوٹوں سے پیار ہوگا، اور ہر شخص ایک خود غرضی کی زندگی بسر کرے گا۔ اعتراف اور بے اعترافی کوئی سادہ معاملہ نہیں۔ اعتراف کرنے والا پورے سماج میں قدردانی کی اعلیٰ روایت قائم کرتا ہے، اور جو قوم اپنے لوگوں کی، جو خاندان اپنے خاندان والوں کی، اور جو بھی آرگنائزیشن یا ادارہ یا تنظیم
اپنے ساتھ مل کے کام کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، ان کی قدردانی کرتا ہے، تو یہ ایک اعلیٰ روایت کو قائم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اعتراف نہ کرنے والا پورے سماج کو ناقدری کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ بے اعترافی اگرچہ ایک شخص کرتا ہے مگر اس کا اثر پورے سماج پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے اعترافی کے معاملے میں آدمی کو آخری حد تک محتاط رہنا چاہیے، اور جو لوگ قابل قدر ہوں ان کی قدر کی جانی چاہیے۔ اور بعض اوقات آپ کی قدردانی کی وجہ سے، یعنی آپ کے ایسا کرنے سے، دوسرے لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، اور اس طرح ایک پورا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اور جب کسی کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جاتا، جب کسی کی محنت یا کوشش کا اعتراف نہیں کیا جاتا اور اس کی شکر گزاری نہیں کی جاتی، تو معاشرے کے اندر ایک بے چینی پرورش پاتی۔ آپ دیکھیں کہ عموماً ترقی یافتہ اقوام میں کام کرنے والوں کے کام کی حوصلہ افزائی کی جاتی، اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو فوری طور پر ان کی محنتوں اور کوششوں کا صلہ دے کر دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کی جاتی۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے ایک بہت دور افتادہ علاقے، شاید اوکاڑا کے علاقے کے ایک بچے نے اوریکل سیکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے امریکن بینک کا کوئی مسئلہ تھا اے ٹی ایم میں، اس کا سولوشن ڈھونڈا، تو فوری طور پر برطانیہ نے اس بچے کو اپنی یونیورسٹی میں داخلہ دیا، نیشنلٹی دی، اور فوراً اپنے ملک میں اس کے پورے خاندان کو بلا لیا اور اس کے پڑھنے کے لیے اسکالرشپ کا بھی اہتمام کیا۔ یہ کیا تھا؟ ایک بچے کی محنت کی قدردانی اور اس کا اعتراف، اور اس کے لیے نئی راہیں کھولنا۔ ایسے کتنے ہی بچے ہمارے معاشرے کے اندر اعتراف کے منتظر ہوں گے، جن کے اندر اعلیٰ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کو نہ پہچاننا اور ان کا اعتراف نہ کرنا، یہ کسی کی صلاحیتوں یا اس کی ذہانت یا کسی بھی نعمت کی جو اس کو ملی ہے اس کا اعتراف نہ کرنا، دراصل پورے معاشرے کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں وسعت دے اور ہمارے دلوں کو کھول دے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بے ہمت نہ ہو، بے صبر نہ ہو، اور جو بھی کوئی شخص محنت اور کوشش کر رہا ہے اس کی کوششوں کی قدردانی کی جائے تاکہ وہ آگے بڑھ کر اور زیادہ اچھے کام کر سکے۔ اس میں کوئی جھوٹی تعریف یا خوشامد یا فلیٹری مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنا سکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔